احمد اور اس کے ابو امی ابھی کھانے کی میز پر بیٹھے ہی تھے کہ اچانک سے گلی میں شور کی آوازیں آنے لگیں۔ احمد اور اس کے ابو ڈر کے باہر کی طرف بھاگے تو احمد کے ابو نے باہر گلی میں دیکھا تو حیران رہ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ پوری گلی کے لوگ باہر اپنے گھروں سے آئے ہوئے تھے۔ احمد کے ابو نے لوگوں کے ہجوم دیکھ کر حیران ہو گئے تھے کہ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ لوگ اپنے گھروں سے باہر آ گئے ہیں۔ تو پھر احمد کے ابو نے گلی کے اسلم بھائی سے پوچھا کہ خیر تو ہے، لوگ گھروں سے باہر کیوں آئے ہوئے ہیں؟ تو اسلم نے بولا احمد کے ابو کو کہ غفار بھائی، وہ فرقان بھائی ہیں نا، ان کی بیٹی کو اللہ نے بچایا۔ تو احمد کے ابو نے خوف زدہ ہو کر پوچھا کہ کیوں، کیا ہوا ان کی بیٹی کو؟ تو پھر اسلم نے بتایا کہ غفار بھائی، فرقان بھائی کسی کام سے باہر گئے تھے اور ان کی بیگم سلمیٰ بھی اپنی پڑوسن کی دوست کی طرف گئی ہوئی تھی اور ان کی بیٹی نازیہ گھر پر اکیلی تھی۔ وہ رات کا کھانا کھا کر چھت پر چہل قدمی کر رہی تھی کہ اس نے دیکھا ایک عجیب سا آدمی، اس کے جسم پر گریس لگی ہوئی تھی۔ بڑی بڑی آنکھیں، گندے بال اور گندے دانت، اس سے بہت ہی گندی بدبو آ رہی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ چھلاوا تھا۔ وہ بہت گندے ذہنیت کا مالک تھا۔ جب نازیہ نے اس چھلاوا کو دیکھا تو وہ زور سے چیخ مارنے ہی لگی تھی کہ چھلاوا نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ اس کی آواز نہ نکلے۔ پھر چھلاوا نے لڑکی کو بالوں سے پکڑ کر سیڑھیوں سے گھسیٹ کر نیچے والے کمرے کی طرف لے کر جانے لگا۔ نازیہ نے بہت کوشش کی کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے، پر وہ چھلاوا کے خیالات بہت ہی برے تھے۔ جو وہ نازیہ کو کمرے میں لے کر گیا تو نازیہ نے کمرے پر پڑے شو پیس اس کے سر پر مارا اور اس کمرے سے بھاگ نکلی اور زور زور سے آوازیں نکالنے لگی، پر وہ چھلاوا پھر اس کے پیچھے بھاگا۔ نازیہ کی آوازیں سن کر گلی کے سارے لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے اور نازیہ کی والدہ اپنی بیٹی کی آواز سن کر وہ بھی گھبرا کر اپنی دوست کے گھر سے نکل کر اپنے گھر کی طرف بھاگی۔ گلی کے لوگوں نے نازیہ کے گھر کا دروازہ زور زور سے بجانا شروع کر دیا تھا، مگر نازیہ بیچاری مین دروازے پر ابھی پہنچنے لگی تھی کہ وہ چھلاوا نے نازیہ کو پکڑا اور اس کا سر زور سے دیوار پر مارا اور نازیہ بے ہوش ہو گئی، اور پھر چھلاوا نے اس کو لے کر کمرے کی طرف لے کر جانے لگا۔ جب نازیہ کی آوازیں آنا بند ہو گئیں تو اس کی والدہ نے زور زور سے آوازیں دینے لگی، نازیہ، 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 مگر نازیہ کی کوئی بھی آواز نہ آئی۔ پھر گلی کے لڑکے ان کے پڑوسی کی چھت پر سے جا کر نازیہ کی چھت پر آئے اور نیچے کے کمروں کی طرف بھاگے۔ لڑکوں کی آوازیں سن کر چھلاوا بھاگنے کے لیے نکلا، پر وہ ابھی نکلنے ہی لگا تھا کہ گلی کے لڑکے اس کمرے تک پہنچ گئے۔ جب چھلاوا کی طرف لڑکے پکڑنے کے لیے آگے بڑھے تو چھلاوا نے چاقو سے ان لڑکوں پر حملہ کر کے وہاں سے بھاگ نکلا۔
ان لڑکوں میں 2 لڑکے اس چھلاوا کی طرف بھاگے، 2 لڑکے مین دروازے کی طرف بھاگے دروازہ کھولنے کے لیے۔ پھر جب دروازہ کھلا تو نازیہ کی والدہ گھر میں داخل ہوئی اور نازیہ بولتی ہوئی کمرے کی طرف بھاگی۔ جب وہ نازیہ کے کمرے کی طرف پہنچی تو نازیہ زمین پر لیٹی ہوئی تھی، بے ہوش، اور سر پر چوٹ لگی ہوئی تھی۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے اس کی عزت بچا لی تھی۔ نازیہ کی حالت دیکھ کر اس کی والدہ رونے لگی۔ پھر محلے کی عورتوں نے نازیہ کی والدہ کو چپ کروانے لگی کہ آپ پریشان نہ ہوں، شکر کرو کہ اللہ نے آپ کی بیٹی نازیہ کو بچا لیا۔ یہ واقعہ سن کر احمد کے ابو بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے۔ احمد نے یہ بات سن کر کہا کہ بابا جان، میں نے آپ کو بتایا تھا، پر آپ نے مجھے کہا تھا یہ تمہارا وہم ہے۔ احمد کے والد نے بولا، ہاں بیٹا، مجھے یقین ہو گیا ہے۔ اس واقعے کے بعد سارے علاقے میں خوف پھیل گیا۔ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلنا بند ہو گئے تھے۔ ساری رات لوگ جاگنے لگ گئے تھے۔ پھر احمد کے والد اور اسلم انکل محلے کے لوگوں کے ساتھ مل کر پلان بنایا چھلاوا کو پکڑنے کے لیے کہ ہر رات کو لڑکے چھتوں پر پہرا دینا شروع ہو گئے تھے، رات بھر جاگتے رہتے تھے چھلاوا کو پکڑنے کے لیے۔ اس واقعے کے بعد چھلاوا کا کچھ بھی پتہ نہ چل سکا، پر اس واقعے کے بعد رات کو جب بھی لوگ سوتے تھے تو ان کے ذہن میں یہ ڈر رہتا تھا کہ کہیں آج رات چھلاوا نہ آ جائے۔